اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ رد کر دیا۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نئے ٹریبیونل کی کارروائی تاحکم ثانی آگے بڑھانے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق الیکشن کمیشن پر برہم۔ اپنے ریمارکس میں کہا، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹریبیونل سے ریکارڈ منگوا لے۔ ہم نے عزت دی کہ آئینی باڈی ہے، اس لیے 2 دن کا وقت دیا۔ سرکار مجھے سمجھائے، سال پہلے یہ ترمیم ختم کی، اب پھر آرڈیننس کے ذریعے لے آئے ہیں۔ قائم مقام صدر کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے؟ کیا ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات آرڈیننس آ گیا؟ سسٹم کو سسٹم رہنے دیں۔ کراچی میں 570 اور صوبے میں 722 عمارتیں خطرناک قرار، تاریخی عمارتیں بھی شامل۔ بارش کے دوران حادثات کا خدشہ۔ ڈی جی ایس بی سی اے رشید سولنگی کہتے ہیں، جانوں کے تحفظ کی خاطر عمارتیں خالی کرا دی جائیں۔ بارودی مواد کے دھماکے سے جوانوں کی شہادت کے بعد فورسز کا لکی مروت میں بڑا آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک، ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ پر 5 چھٹیاں، وزیر اعظم نے 17 سے 19 جون تک چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین ہفتہ 15 اور اتوار 16 جون کو بھی مزے کریں گے۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر، شہریوں کو موٹے تگڑے جانوروں کی تلاش، قد کاٹ میں 5 فٹ سورج مکھی اپنی مثال آپ۔ کراچی کی مویشی منڈی میں دھوم مچ گئی، مالک نے 1 کروڑ روپے مانگ لیے۔ پنجاب میں 53 کھرب 30 ارب روپے کا بجٹ 13 جون کو 2 بجے دوپہر پیش کرنے کا فیصلہ۔ ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے رکھنے کی تجویز، صوبے کو وفاق سے 3700 ارب روپے ملنے کی امید۔ محصولات کا ہدف 1027 ارب روپے ہوگا۔ تعلیم کے لیے 600 ارب اور صحت کے لیے 406 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ سندھ کا بجٹ 14 جون کو پیش ہوگا۔ سفید پوش اور غریبوں کو بجلی بلوں میں سبسڈی دی جائے گی۔ اسمبلی اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا بجٹ اجلاس 14 جون کی صبح 9 بجے طلب، سپہر 3 بجے اسمبلی میں صوبے کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، آصف زرداری نے شہباز شریف کو ملکی ترقی اور معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر زرداری نے کہا، بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کا خاص خیال رکھیں۔ وزیر اعظم نے بجٹ کی منظوری کے لیے صدر مملکت اور پیپلز پارٹی سے مکمل حمایت مانگ لی۔ حکومت اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، معاشی شرح نمو، مہنگائی، صنعتی اور خدمات کے شعبوں کے لیے ہدف حاصل نہ ہو سکے۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق معاشی شرح نمو 2.38% رہی، ہدف 3.5% تھا۔ زرعی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ رہی، گروتھ 6.25% رہی، ہدف 3.5% تھا۔ رواں مالی سال اوسط مہنگائی 2.23% رہنے کا تخمینہ ہے، ہدف 21% مقرر تھا۔ پہلے 10 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرض 5243 ارب روپے بڑھا۔ اپریل 2024 تک وفاقی حکومت کا قرض 66083 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹیل مل بحال نہ کرنے کا اعلان، پی آئی اے کی نجکاری کے نتائج چند ماہ میں نظر آنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ پر بھی کام جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا، نجکاری صرف ان 2 اداروں تک محدود نہیں رہے گی، شرح سود مزید کم ہونی چاہیے، قرضوں کی ادائیگیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سی پیک 2 کو نقصان ہوا، اصلاحات پر توجہ دے رہے ہیں۔ معاشی گورننس ٹھیک کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 50 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ ریونیو کلیکشن میں 13% اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ضروری تھا کیونکہ پلان بھی موجود نہیں تھا۔ 1 سال میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی، گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ گدھے 1 لاکھ اضافے سے 59 لاکھ ہو گئے، گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ تک ریکارڈ کی گئی۔ اقتصادی سروے کے مطابق 12 ماہ میں اونٹوں، بکریوں، بکروں اور بھیڑوں کی تعداد بڑھی۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی 4 ترمیمی بلز منظور۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پوسٹل سروسز مینجنگ بورڈ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی بلز شامل۔ نیب اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننسز ایوان میں پیش۔ اے پی ایم ایس او کا 46واں یوم تاسیس، متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، اے پی ایم ایس او کی تاریخ آنے والے دور میں نصاب کا حصہ ہوگی۔ ہمارے بغیر نہ حکومت بنتی ہے نہ بچتی ہے۔ جب تک ایوانوں میں کسان کی نمائندگی کسان، مزدور کی مزدور اور طالب علموں کی طالب علم نہیں کرے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔